محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اور اس آیت سے پہلے کی آیات میں اللہ نے ان حوادث کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن پیش آئیں گے. اور اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے اس بات کو دہرانا چاہوں گا، تاکید کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی کسی بات میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ چیزیں کہ جو شک کا سبب بنتی ہیں، ہم سے کوئی آ کر بات کرے، ہمیں اس کی بات میں شک پڑے، بہت سارے سبب ہو سکتے ہیں. ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بات کرنے والے کے علم میں ہمیں شک ہو، لہذا اس کی بات میں بھی شک پڑ جائے گا. ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بات کرنے والا کسی لالچ میں بات کر رہا ہے تو بھی اس کی صداقت میں شک کریں گے. کسی کے خوف سے بات کر رہا ہے تب بھی اس کی بات میں شک کریں گے. یہ بھول جاتا ہے باتوں کو، یا یہ صحیح طرح سمجھ نہیں سکتا باتوں کو، وغیرہ وغیرہ. تو جتنے بھی اسباب ہم تصور کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں کہ جو سبب بنتے ہیں کسی کی بات میں شک کرنے کا، ان میں سے کوئی بھی سبب اللہ کی ذات کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اگر تمہیں شک پڑتا ہے تو تم بیمار ہو، تمہیں مشکل ہے، تمہاری ذات میں کمی ہے. اللہ کی ذات میں کمی نہیں ہے. نہ اسے کسی کا ڈر، نہ اسے کسی بات کا لالچ، نہ اس کے علم میں کوئی کمی، نہ وہ بات بھولتا ہے، لہذا اس کی بات میں شک نہیں کیا جا سکتا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن کریم میں جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، اگر اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کام ہوگا تو پھر وہ کام ہو کر رہے گا. پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہ ہو. تو جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اور اس سے پچھلی آیات میں بھی، چند آیات میں اللہ قیامت کے دن کی تصویر دکھاتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا.
فرمایا کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ پر کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کی بات سن کر مان لی ہوتی، کاش میں نے جو غلط دوستیاں کی تھی فلان شخص کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی دوستی کی وجہ سے میں بھی اچھائی سے دور ہو گیا، میں بھی نیکی سے دور ہو گیا۔ ہوتا ہے نا، بعض دوست ہوتے بڑے پکے دوست ہوتے اور ساری خرابیاں، ساری 2 نمبریاں مل کے کرتے، تو ایسے دوست قیامت کے دن اپنی ان دوستیوں پہ قرآن کہتا ہے ہاتھوں پر کاٹیں گے۔ ہاتھ پہ انسان کب کاٹتا ہے؟ یہ کیفیت ہے جب بہت زیادہ تکلیف کی اور پچھتاوے کی حالت میں ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں ایک کام کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا اور کس مصیبت میں اب گرفتار ہوں، تو اس کیفیت کی جب شدت ہوگی تو انسان اپنے ہاتھ پہ کاٹے گا، اور کتنی شدت کہ وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، دوبارہ کام کرنے کا چانس بھی نہیں کہ واپس آ جائے اور دوبارہ اپنی اصلاح کر لے۔ اب اس موقع پر قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہر رسول کو بلائے گا، اس کی امت کو بلائے گا، رسول سے بھی سوال کرے گا اور اس امت سے بھی سوال کرے گا۔ رسول سے سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنی ذمہ داری جو میں نے سونپی تھی، میرے دین کا پیغام تو نے ان تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اور ہر امت سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جب میرا نبی تمہارے پاس میرا پیغام لے کر آیا تھا، تم نے اس پیغام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا رویہ اختیار کیا، تم نے اس کی حفاظت کی یا حفاظت نہیں کی۔ اور یہی دین کی حفاظت ہے کہ جس کے بارے میں امام حسین اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یہ دین کی حفاظت ہے۔ ورنہ کیا تھا؟ مدینہ میں بیٹھے رہتے، کتنا پیارا تھا حسین کو اپنے نانا کا روزہ، کتنی پیاری تھی وہ سرزمین کہ جہاں پر حسین کی والدہ کی قبر تھی، کتنی پیاری تھی وہ سرزمین، لیکن چھوڑی حسین نے، کیوں؟ دین کی حفاظت کے لیے۔ تو اللہ سوال کرے گا نبیوں سے بھی اور امت سے بھی، امتوں سے بھی۔ رسول اللہ سے بھی سوال ہوگا۔ رسول اللہ اپنی امت کی خرابی کا جو سبب بیان کریں گے، جس کے بارے میں قرآن کریم گواہی دیتا ہے، وہ سبب سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ہے۔ ہر وہ شخص ہم میں سے، ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر جوان جو اس انتظار میں ہے اور یہ خواہش اور طلب اور تڑپ رکھتا ہے اپنے ذہن میں کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو، اسے یہ بات غور سے سننی اور سمجھنی چاہیے۔ اللہ کا نبی جب اپنے خالق کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو خدا فرماتا ہے وقال الرسول، جب لوگ اپنے ہاتھوں پہ کاٹ رہے ہوں گے، جب دیکھیں گے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جب دیکھیں گے اللہ کا عذاب منتظر ہے، ایسی صورتحال میں ایک اور سخت بات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ بات اللہ کے رسول کی شکایت ہے جو وہ اللہ کے سامنے کریں گے۔ اور وہ شکایت یہ ہے وقال الرسول، اور اللہ کا رسول کہے گا یا رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، یقیناً، اس میں شک ہی نہیں، تیرا دین کامل تھا، اگر اس پر عمل کیا جاتا تو دنیا میں بھی سب سے زیادہ عزت ہوتی اور آج آخرت میں بھی سب سے زیادہ عزت ہوتی۔
لیکن اس دین کے ہونے کے باوجود میری امت نے دنیا میں کیسا وقت گزارا ہے. دوسری قومیں دنیا پر چھا گئی اور میری امت بیکاری بن گئی. میری امت اپنی دنیا چلانے کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتی تھی. یہ کیوں ہوا؟ آپ کو حق ہے، میری جو بات غلط لگے مجھ پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. اللہ شیعہ قوم کو وہ دن دکھائے کہ جب وہ صرف یس سر نہ کرے. جو بھی یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہو یس سر یس سر، اتنا جانتے ہو اللہ کی کتاب کو، اتنا دیکھا ہو، رسول اللہ کی پاک آل کے فرامین کو اتنا دیکھا ہو کہ اگر یہاں بیٹھنے والا کوئی غلط بات کرے آپ کو پتہ چلے کہ غلط بات کر رہا ہے. جو بھی یہاں بیٹھتا ہے سارے صحیح بات نہیں کرتے. اگر سارے صحیح باتیں کیا کرتے تو باقی چھوڑے شیعہ آپس میں نہ لڑ رہے ہوتے. ابھی تو شیعہ ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی گریبان پکڑتا ہے، کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے. ولایت علی کہ جو شیعوں کو جوڑنے والی زنجیر ہے، باندھنے والی آپس میں زنجیر ہے، اس ولایت علی کے نام پہ شیعوں کو توڑا جاتا ہے. اور ہم نعرے مار کے ٹوٹتے ہیں، ہم نعرے مار کے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. یہ گھٹیا شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے ہی نہیں. کس نے حق دیا ہے؟ بجائے یہ کہ ولایت علی ہمیں جوڑتی، ولایت علی کے نام پہ ہمیں توڑا جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اتنے سادہ ہو گئے ہیں. ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول اللہ فرمائیں گے اے میرے پروردگار، اِنَّا یقیناً قومی، میری قوم نے، میری امت نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو جو میں نے ان کو دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا. یہاں پہ اگر آپ سمجھے تو میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ میری بات ایسی نہیں ہے کہ جو ایک یا دو تقریروں میں پوری ہو جائے. یہ بہت لمبی داستان درد ہے. اللہ کے نبی فرمائے گا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ میں غلط بات کرنے لگا ہوں، وہ صحیح بات نہیں ہے، بتا رہا ہوں آپ کو. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ غلط باطل بات کرنے لگا ہوں. لیکن ایک خرابی جو ہمارے اندر ہے اس خرابی کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ غلط بات کر رہا ہوں میں. کیونکہ بعض جگہ ایسا ہوا کہ میں نے غلط بات کی تب بھی لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ، پتہ ہی نہیں چلتا. ایسا میں بتا رہا ہوں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں. کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگائیں گے یہ تو قرآن کی بات ہے، لا ریب فیہ. اب جو غلط بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چند لوگ ہم میں سے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور رسول اللہ سے کہیں گے یا رسول اللہ ایک منٹ ابھی شکایت نہ کیجئے، قرآن مجید تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا، پھر ہم کیا کرتے اس کا؟ ہم تو اس چیز کو پکڑتے نا، ہم تو اس چیز کو رکھتے جو سمجھ میں آتی ہے. تو ہمیں تو قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا، تو آپ ہماری شکایت کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ غلط بات ہے. رسول اللہ شکایت تبھی لگا سکتے ہیں، انہوں نے لگانی تو ہے، لیکن یہ شکایت لگانا تب ٹھیک ہے کہ جس کتاب کے بارے میں شکوہ کر رہے ہیں وہ کتاب سمجھ میں آتی ہو. اگر سمجھ میں نہیں آتی تو پھر شکایت کیوں کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب بسم اللہ سبحان اللہ کرنی ہے تو کر لیں. اور محمد والے محمد صلوات. جس سے کہ کہو کہتا ہے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جو کہتا ہے نا قرآن سمجھ میں نہیں آتا اصل میں کہہ رہا ہوتا ہے میں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، اس لیے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھا
اس لیے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ یہ کہنا کہ اللہ کہے کہ میں نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے اور بندہ کہے سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ پہ بہتان باندھتا ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت۔ اہل بیت کے مسائل سنتے رہتے ہیں، تھوڑے سے قرآن کے مسائل سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس حدیث کا معنی کیا بنتا ہے ہماری نظروں میں، جو کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کہ اللہ قرآن چھوڑ کے گئے، بس قرآن کو قیمتی ترین کپڑوں میں آپ نے غلاف بنا کے رکھنا ہے، قرآن کریم سے تعویذ سازی کا کام کرنا ہے، اپنی تنخواہ کے پیسے قرآن کے اندر رکھنے ہیں تاکہ برکت ہو جائے، 100 کے 200 بن جائے، چھو منتر کر کے۔ اس لیے اللہ کا رسول قرآن چھوڑ کے گیا تھا۔ جب قرآن کے پیغام کا نہ پتہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ وہ زمانہ آئے گا کہ چور چوری کرنے کے لیے نکلے گا اور اس کی اماں قرآن پکڑ کے کھڑی ہوگی کہ نیچے سے گزر کے جاؤ تاکہ کامیابی ہو، اس لیے کہ پتہ جو نہیں ہے اندر لکھا کیا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو۔ پھر رشوت لینے کے لیے استخارے ہوں گے قرآن سے، اچھا ہے لے لوں یا نہ لوں۔ یوں مذاق بنے گا اللہ کے دین کا۔ اللہ کے دین کا مذاق نہیں ہے، ہمارا مذاق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ جو خرابیاں کرتے تھے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کرتے تھے، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، اپنا بیڑا غرق کرتے تھے۔ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کا رسول قیامت کے دن یہ شکایت کرے گا۔ ہم میں سے جو بھی شفاعت کا طالب ہے وہ کم از کم قرآن کے ساتھ اتنا رابطہ ضرور رکھے کہ کل جب قیامت کے دن اللہ کا نبی شکایت کرے گا تو اس شکایت کی زد میں نہ آئے، شفاعت ان کی ہوگی جو شکایت سے بچیں گے۔ جس نے قرآن ہی سے رابطہ نہ رکھا، یاد رکھیے حدیث ثقلین کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، ہرگز ہرگز ابداً قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے اہل بیت اسی کو ملیں گے جس کے پاس قرآن ہے، اور قرآن اسی کو ملے گا حقیقی معنوں میں جس کے پاس اہل بیت ہیں۔ اگر کوئی کہے قرآن میرے لیے کافی ہے تو اس کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی کہے کہ بس میں اہل بیت کو مانتا ہوں قرآن سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اہل بیت بھی نہیں ہے، اس کو دھوکہ دیا کسی نے، اس کے ساتھ کسی نے فراڈ کیا ہے۔ یا اللہ کے رسول کی حدیث صحیح ہے اور یا پھر یہ رویہ صحیح ہے، دونوں صحیح نہیں ہے، دونوں میں سے ایک صحیح ہے۔ لہذا قرآن کے لفظوں میں افلا تعقلون، تو تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کتنی واضح نشانیاں اللہ نے، اللہ کے رسول نے اہل بیت میں بیان کر دی۔ شب عاشوراء حسین فرما رہے تلاوت کرنا چاہتا ہوں قرآن کی، عباس آپ کو معلوم نہیں ہے حسین کو قرآن سے کتنی محبت ہے۔ اگر ہمیں حسین سے محبت ہے تو جس چیز سے حسین کو محبت ہے ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے، ورنہ ہماری محبت میں پرابلم ہے۔ محبت ایک حالت کا نام ہے کہ جب تک نہ ہو نظر کچھ اور ہوتی ہے، جب ہو جائے تو پھر نظر اور ہو جاتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے پہلے کہیں دشمنی ہو، محبت تقاضا کرتی ہے وہ دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے پہلے کہیں دوستی ہو، محبت تقاضا کرتی ہے اس دوستی کو دشمنی میں بدل دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ حقیقت میں محبت ہو، نہ کہ فقط زبان کا ٹیسٹ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا ہی فرمان ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
کربلا کے راستے میں مکہ سے عراق جب جا رہے تھے راستے میں فرمایا تھا جب ناخوشگوار خبریں آنا شروع ہوئی تو جو دنیا کی طلب میں ساتھ تھے کہ وہاں حسین کے لیے ماحول تیار ہے، حسین کی حکومت قائم ہو جائے گی تو ہمیں بھی کوئی دال روٹی مل جائے گی وہاں سے، جو اس لیے ساتھ تھے جیسے ہی خبریں آنا شروع ہوئی کہ وہاں حالات بدل گئے، جناب مسلم شہید کر دیے گئے، تو بہانے کر کر کے آہستہ آہستہ مومنین الگ ہونے لگے، وہ جو نام کے مومن تھے۔ کیسے بعض لوگ دیکھتے ہیں اگر نیچے لکھا ہو کہ مجلس میں نیاز کا انتظام ہے تو اوپر پڑھتے ہیں، اگر نیاز کا انتظام نہ ہو تو اوپر پڑھتے بھی نہیں بھی کیا لکھا ہو، یعنی مجلس تب ہے جب نیاز ہو، اگر نیاز نہ ہو، بیچارہ کوئی غریب آدمی کے اقرار ہو، نیاز نہ دے سکتا ہو یا نیاز ہلکے لیول کی ہو تو پھر بھی ہمارے ارادے میں کمی آ جاتی ہے اور اہم کام ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں نے جب حسین کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا، ایک ایک کر کے ایکسکیوز کرتے رہے، یہ کام پڑ گیا، یہ کام پڑ گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، تو وہاں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا انتہائی دکھ اور کرب کے عالم میں، کیونکہ اس کیفیت سے گزر رہے تھے، ایسے لوگوں کے دیے ہوئے دکھ کی کیفیت سے امام اس وقت گزر رہے تھے۔ فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے بندے ہیں، والدین لعق علی السنتہم، اور دین ان کی زبان کا ٹیسٹ ہے فقط۔ ایک عالم نے بہت اچھی تعبیر استعمال کی، چوئنگم دین، چوئنگم دین، چوئنگم کب تک منہ میں رہتی ہے؟ جب تک اس کی مٹھاس رہتی ہے، جب اس کا ٹیسٹ ختم ہوتا ہے تو تھوک دیتے اس کو۔ چوئنگم دین، یعنی جب تک دین مزہ دے تب تک دین ہے، اور جب دین آزمائش کا مطالبہ کرے تب دین کوئی نہیں۔ تب ایسے پھینکتے ہیں دین کو باہر جیسے کڑوی دوائی پھینکی جاتی ہے باہر، جیسے کڑوا بادام پھینکا جاتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لعق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں کا چسکا ہے۔ ایک بندہ مجھے آ کے کہتا ہے میں نے 40 دن امام زمانہ کے لیے چلہ کیا ہے، میری حاجت پوری نہیں ہوئی، مجھے امام زمانہ میں شک پڑ گیا۔ یہ دین ہے کہ دنیا ملے تو امام زمانہ اچھے ہیں، دنیا نہ ملے تو شک ہے ان میں۔ ایسا بندہ کربلا جانے کی سوچ سکتا ہے جہاں نظر آ رہا ہو کہ کل کیا ہونے والا میرے ساتھ، جہاں کچھ لوگ ایک دوسرے کو شہادت کی خوشخبریاں دے رہے ہو، اس کی تو جان نکل جائے گی۔ جو دین کو چوئنگم کی طرح استعمال کرتا ہے، جب تک میٹھا لگے رکھتا ہے ورنہ دکھ دیتا ہے اس کو۔ یحوطونہ ما دارت معایشہم، دین کے طواف کرتے رہتے ہیں، دین کے طواف کرتے ہیں جب تک ان کی معیشت چلتی رہے، جب تک ان کی دنیا سلامت رہے، دین کی وجہ سے ان کی دنیا کو تھریٹ نہ ہو، جب تک تو دین کے طواف کرتے، سینہ تان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب آزمائش آتی ہے تاکہ اصلی اور نقلی کو الگ الگ کر دے، قلت دیانون، تو پھر دیندار تھوڑے ہی رہ جاتے ہیں، پھر دیندار دکھائی نہیں دیتے جیسے کربلا میں رہ گئے۔ بہت زیادہ تھے جب چلے تھے لیکن 72 باقی رہے۔ بس اگر ہم کو دین سمجھنا ہے، حدیث ثقلین کیا کہتی ہے؟ اگر دین سمجھنا ہے، قرآن اور اہل بیت، قرآن لکھی ہوئی صورت میں اللہ کا قانون ہے تاکہ قیامت تک
اگر کوئی اللہ کے نمائندوں سے منسوب کر کے بات کرے اور مراد لوگوں کو گمراہ کرنا ہو تو قرآن اس گمراہی سے لوگوں کو روک لے. اور اہل بیت کیوں؟ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اس کا ایک لکھا ہوا قانون ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے، لیکن اس آئین میں اگر کہیں اختلاف ہو جائے، بعض جگہوں پر جھگڑا ہو جائے، ایک کہ یہ مراد ہے، ایک کہ یہ مراد ہے، اپنی مرضی کوئی کرنے لگے، تو کوئی ایک نہ ایک کاؤنسل، کوئی کمیٹی، کوئی باڈی ایک ایسی ہوتی ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور وہ جو کہتی ہے کہ اس جملے سے یہ مراد ہے تو ان کے قول کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے. یہ اہل بیت ہے. یہ اہل بیت ہے. تاریخ بتاتی ہے رسول اللہ کے دنیا سے جاتے ہی کتنا اختلاف ہوا امت میں. قرآن تھا نا، تھا قرآن، اختلاف ہوا. اس اتھارٹی کی طرف اگر رجوع کیا جاتا جس کو رسول اللہ حدیث ثقلین میں بتا کر گئے تھے. حدیث ثقلین فقط شیعہ کتابوں میں نہیں ہے. ایک سنی عالم بہت اچھی، بہت زبردست انہوں نے بات کی تھی، مجھے یاد ہے. باتیں بہت سی میں لکھ کے لایا تھا، لیکن اگر یہ ایک بات سمجھا پاؤں تو آج کے لیے اسے میں کافی سمجھوں گا. انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ. ایک یہ حدیث ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. اور ایک یہ حدیث ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت. کہا ضرورت ہی نہیں ہے یہ کہنے کی کہ یہ حدیثیں غلط حدیثیں ہیں. اور اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید آپ کو پہلے معلوم نہ ہو کہ یہ جو حدیث ہے اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، یہ شیعہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن امام معصوم نے وضاحت کی اس کے بعد کہ اس سے رسول اللہ کی مراد وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ کے بعد خرابی نہیں کریں گے. وہ جس شہر میں ہو اس شہر کے رہنے والوں کے لیے وہ ستاروں کی طرح ہیں. چونکہ مجھ سے سیکھ کر گئے ہیں وہاں لوگوں کو سکھائیں گے. تو یہ اہل سنت عالم دین، اور تھے بھی دیوبندی، بریلوی بھی نہیں تھے. آپ کو شاید تعجب ہو، ہم ان سے ملے، ابھی بھی زندہ ہیں، اور کوئی چھوٹے موٹے مولانا بھی نہیں ہے، بڑے مولانا ہیں. ہمیں تعجب ہوا کہ جب اہل بیت کی کوئی بات ذکر ہوتی تھی تو رونے لگتے تھے. ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے مولانا نے ایک کتاب لکھی تھی حدیث ثقلین کے نام سے، اور اس میں پورا زور لگایا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن و سنت والا ورژن حدیث ثقلین کا صحیح ہے اور قرآن و اہل بیت والی غلط ہے. تو انہوں نے، کہ یہ بھی دیوبندی ہے، انہوں نے ان کی کتاب پر ہی حاشیہ لگایا ہوا تھا لکھ کر. ہم ان سے ملنے گئے تو یہ حدیث، یہ کتاب ان کی لائبریری وہاں جو تھی اٹھائی، میں نے دیکھی تو پینسل سے لکھا ہوا تھا اوپر. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ کہتے ہیں دکھائیں. میں نے دکھائی. میں نے کہا آپ نے لکھا ہے؟ تو پڑھ کے کہتے ہیں جی میں نے لکھا ہے. وہ جو لکھا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. لکھا ہوا تھا کہ یہ تینوں حدیثوں کو، ان کو غلط ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ 3 درجات ہیں، 3 درجات کی طرف اشارہ ہے. پہلا درجہ ساری امت کے لیے کہ میں قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرا طریقہ، اس پہ تم نے عمل کرنا ہے. اگر کبھی تمہیں قرآن یا سنت کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے